انتہائی عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے تھے وہ روئے زمین کا سب سے زیادہ مقدس مقام تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی دوران ان کے جسم پتھر ہونے لگے، ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور گوشت پوش کے جسم پتھر کے بننے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہی کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر بن گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزرا ہوا اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور متبرک ترین مقام پر ایسا گھناؤنا کام کیا تھا جس کی فوری طور پر پکڑی ہو گئی تھی۔ لوگوں کا مارے غصے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان اور عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہل علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اس علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے رہے۔ اب جو بھی اس وقت مقام پر آتا ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد جو کچھ گزرتا گیا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں، لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کو علامتی طور پر تپڑ مار کر گزارا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگی اور پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورغلایا، اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے ہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنے لگے۔ شیطان نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی۔ یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجیے کیسے آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی جب تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ اور گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسل کی سوچ بدلتی چلی گئی اور اب وہ بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی ان بتوں کے لیے عقیدت و احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی چلیا گیا جب ایک بدبخت نے بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات کی اور اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگی۔ بدی کے عبرتناک انجام کی علامت اب دونوں بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی، ان کا شمار بڑے بتوں میں کیے جانے لگے۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی، یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے وہ پورا خطہ اور چاردانگ عالم جگمگا اٹھے۔ دنیا سے جہالت چھٹنے لگی۔ ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا جس نے روز قیامت تک جاری اور ساری رہنا تھا۔ ایک دن عرب کا وہ بادشاہ جو غریبوں کا والی اور بے کسوں کا سہارا تھا، فاتح بن کر اس مقدس زمین میں آ پہنچا۔ ان کی ایک نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے، سب کو اپنے سچے خالق و مالک کی پہچان ہونے لگی۔ ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین یہ عرض ہدایت میں سیراب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب لات منات کے بت توڑے جانے لگے، بتوں کے ٹکڑے اڑ رہے تھے۔ ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے، دیکھ کر یہ اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال سے گناہ کی پکڑ میں پتھر بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ خدا کے حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے، اس کے لیے ہمارے تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمہ کے قریب زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑیوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کی چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤ وادیوں میں مارے پھرتے تھے۔
یہ معجزانہ چشمہ جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس بے آب و گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے، وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک جان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسی جانب چل پڑا۔ انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹے بچوں کو اس ٹھنڈے پانی میٹھے کے چشمے کے قریب دیکھا تو بہت حیران ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام اور نشان تک نہیں تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد خوب پلی پھولی، اور یوں مکہ، جس کا اصل نام بکہ تھا، ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرہم کافی عرصہ تک تو سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے خانہ کعبہ کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والے ہدیے خود سمیٹنے لگے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا، اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کا نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہاں زمزم کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اس قبیلہ کے ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا، بہت ہی نیک اور پارسا شخص، اس نے قوم کو بہت سمجھایا اور ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چرائے گئے قیمتی ہدیوں، جس میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھی، وہ بھی چرا لیں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کی قیمتی ہدیے اٹھائی، جس سے جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا، اس جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بگڑنے پر اس قوم کی کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتے ہیں، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ایک اور قبیلہ بنی حضاء کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی حضاء والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، اور ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا، اور یوں لٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکی اور لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام عیسیٰ بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زیر تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے، انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے قافلے پر ہمراہ مکہ گئے تھے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میسر آئی تو انہوں نے ایک قبیح فعل کرنے کا ارادہ کر لیا، چنانچہ جیسے ہی گناہ کے مرتکب ہوئے تو انہیں عذاب الہی نے آن گیا، یوں وہ پتھر کے بت بنا دیے گئے۔ اس کے آگے کے حالات آپ نے تحریر کی ابتدا میں پڑھ لیے ہیں۔ جب ان کے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دیے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفا و مروہ کے دوران سعی کے بارے میں شبہ پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیونکہ صفا و مروہ پر دونوں کے بت پہلے سے نصب تھے، جن کا طواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، لہٰذا اب ان کا صفا و مروہ کا طواف کہیں ان بتوں کی یاد میں طواف نہ ثابت ہو، جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر سورہ بقرہ کی آیات 158 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سو جو شخص حج کرے گا بیت اللہ کا یا عمرے کا تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر جو صحیح کرے گا۔ ان دونوں کے درمیان جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ قدردان سب کچھ جاننے والا ہے۔